بات کریں تو ہم نے ٹیکنیکل چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. جب ہم ٹیکنیکل چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں انسان وہاں پر کچھ نہ کچھ فلاز آ جاتے ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس بن اخلاق, جو میرے بہت پیارے بھائی ہیں, نہ صرف بھائی ہیں, وہ دوست جو کہ راز کو راز رکھتے ہیں, محبت بکھیرتے ہیں اور ہنسی خوشی آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج عبداللہ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اسی کے ساتھ عبداللہ گل موجود ہے, جو کہ الحرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن کے روح رواں ہے. یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جو کہ فنڈنگ نہیں لیتی بلکہ نشاندہی کرتی ہے, اور آپ کی مدد وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ آپ کو سرٹیفائیڈ کرتے ہیں کہ یس آپ مدد کے مستحق ہیں. ایسا ہی. السلام علیکم. کیسے مزاج عبداللہ گل بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے صحیح کہا؟ ایسے ہی ہے. اچھا جی, ہما ناز جن سے رمضان کریم میں ملاقات ہوئی, رمضان کریم میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں نعتیں پڑھی اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. اچھا جی, نعت کو مجھے بتا دیجیے گا کہ ہم کب اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ عباس بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم آج کی بات کریں, کیونکہ ہم ٹوورڈز جا رہے ہیں, ربیع الاول کے قریب ترین جا رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ لائٹنگ ہوئی ہے تو بجلی کم پڑ گئی, تو یہ چیزیں تھوڑی سی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ بڑا اچھا بولتے ہیں. نہیں سر, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. یہ تو بہت زیادتی والی بات ہے. ذیشان سوری, تو ذیشان بالکل ہی زیادتی والی بات ہے. اور کے الیکٹرک کو مجھے لاسٹ ٹائم یاد ہے کہ لاسٹ ایئر بھی ہم لوگوں نے لکھ کر دیا تھا تمام, انہوں نے کہ جو بھی علاقہ محلہ کمیٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا لوڈ شیڈنگ, انہوں نے پھر ایک دن بنا لیا تھا کہ ایک دن ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے, ادروائز جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ ایز پر دا روٹین جو ہے وہ چلتی رہے گی. اس میں ہماری گورنمنٹ کو تھوڑا سا امپیسس کرنا چاہیے. اتنا مبارک مہینہ ہے, اتنا بڑا مہینہ ہے, جس کے لیے پورا دو جہاں بنا اس کا مہینہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج اس پروگرام کے بعد رشتہ آ جاتا ہے تو عباس بھائی قبول کریں گے؟ گھر والوں کی ذمہ داری میری نہیں ہے, اگر آپ بتائیں کہ آج ماشاءاللہ بڑے ڈیفرنٹ انداز میں لگ رہا ہے تو کیا قبول کریں گے؟ ان کا سجیشن جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کہا کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی, ہم عبداللہ گل آپ کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کس نوعیت کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو زیادہ تر کالز آتی ہیں؟ مثال کے طور پہ جیسے یہ میڈیکل کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ایسا ہم جیسے مثال کے طور پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ 2 مہینے سے گھر پہ پڑا ہوا ہے, اس کے گھر کے کرایہ دینا ہے یا اس کا بجلی کا بل بھرنا ہے, تو اس قسم کے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور دل کرتا ہے بجلی کا بل بھرنے کے لیے, ویسے تو کرایہ تو بندہ دے ہی دیتا ہے, انسان ایمانداری سے بتائیں. نہیں کرتا تو نہیں ہے. دیکھیں ابھی میں خود ایسے سیکٹر میں رہ رہا ہوں جہاں آدھے سیکٹر میں لائٹ لگی ہوئی ہے اور آدھے میں نہیں لگی. ہم نے نیپرا تک ہم گئے کہ وہاں سے الیکٹرک ہمیں یہاں پہ پول لگا کے دے, وہاں ہم بجلی یوز کر سکیں. لیکن اب تک بن قاسم ہمارا جو ہیڈ آفس لگتا ہے ان کا ٹاؤن کا, شاہ لطیف ٹاؤن کا, وہ ہمیں مطلب لارے دے رہے ہیں کہ اگلے مہینے پورا سال گزر چکا ہے لیکن وہاں اب تک اسٹرکچر نہیں ہے. جدید دور میں شاہ لطیف ٹاؤن سیکٹر 30B میں لائٹ نہیں ہے, اور وہ لوگ کس طریقے سے گزر بسر کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. تو میں یہ عبداللہ گل بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے کہ ایسا ملک ترقی کرے گا جہاں کہ جس شہر کے باشندوں کے پاس بجلی تک, گیس اور پانی تک میسر نہیں ہے؟ ناممکن بات ہے, بہت ناممکن بات ہے. مثال کے طور پہ بجلی سے آپ بہت سی چیزیں ہوتی ہے, وہاں اسکول اچھے آ جاتے ہیں, بچے وہاں پڑھتے ہیں, لیکن جب آپ کے پاس لائٹ نہیں ہوگی, یہاں تک کہ دکان بھی آپ کے پاس نہیں کھل سکتی. وہ علاقہ تو بنجر علاقہ ہوگا, وہاں پہ بچے پڑھیں گے کیا, پھر وہ آگے جا کے بڑھیں گے کیا, وہ ملک کے لیے کیا کر سکیں گے؟ تو سب سے جو مین ایشوز ہیں وہاں پہ بجلی کا اور پانی کا ہے. اور دوسرا پھر اس میں قبضہ مافیا ہوتا ہے, وہ بیچارے جو 1-1 روپے اکٹھا کر کے کمیٹیاں ڈالتے ہیں, وہ وہاں سے پیسے لا کے پلاٹ خریدتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ 2 مہینے بعد میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا. پھر ہر جگہ دیکھیں وکیل ایک معزز طبقہ ہے, لیکن ہر جگہ آپ دیکھیں تو مافیا نے اپنے لیے 1-2 وکیل ارینج کیے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ میں حق کے لیے کیس لڑ رہا ہوں یا نہ حق کے لیے. وہ تو کیس لڑتے ہیں نا, وہ کیس لڑتے ہیں, وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ کہ میں وکلا حضرات کے لیے یہ کہوں گا کہ فرض کریں میں نے اگر کسی کو ہائر کیا تو انہوں نے تو اپنی فیس دے کر کام کرنا ہے نا, تو وہ اس طرح ہم غلط نہیں کہہ سکتے ان کو. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر چھوڑ دیں گے تو ان کی پریکٹس خراب ہوگی نا, تو ان کو تو کیسز لڑنے ہیں, تو ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ عباس بھائی آپ کے لیے میسج آیا ہے نوشین کا کہ عباس is the one who just stand for everything. I do love his work. I always encourage the people, those who are not into the work, I make them to go to meet Abbas bin Akhlaq. اچھا نوشین یہ کہتی ہیں ساتھ ساتھ کہ جو بس یہ بتائیے گا کہ جو لوگ
ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, بندہ رو رہا ہے کہ ایمبولینس بلا دو, وہاں پر سیلفیز دی جا رہی ہوتی ہے, ویڈیوز بنائی جا رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ سر میں تو ذیشان بھائی سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ فرسٹ ایڈ جو ہوتی ہے نا سب سے پہلے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی بھی کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہمارا اپنا بھی ہو سکتا ہے, آپ سب سے پہلے اس پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ دیں, نہ کہ ویڈیو بنائیں. اور ہمارا ایک ایشو یہ آتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ لوگ گھبراتے ہیں کہ پولیس کیس نہ بن جائے اور یہ نہ ہو جائے. کوئی پولیس کیس نہیں ہے. 2014 کے بعد سے یہ رول ختم کر دیا گیا تھا. 13 اور 14 کے بعد سے گورنمنٹ نے امپوز کر دیا تھا کہ اب کوئی فائر انجری بھی اگر آتی ہے یا ایکسیڈنٹ انجری بھی کوئی آتی ہے, کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتا ہے اور فرسٹ ایڈ دے سکتا ہے. ایک چیز. دوسرا, آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ کوئی بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ نے ایک مخصوص پیسے رکھے ہیں دینے کے لیے, لیکن وہ ملتے نہیں ہیں نا. نہیں ملتے. اگر نہیں ملے تو وہ میرے پاس آئیں. 1 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے گورنمنٹ کا طرف سے ہے. اگر وہ ایکسیڈنٹلی موت ہوتی ہے, بائک کے, گاڑی جیسے بھی ہو, تو وہ 1.5 لاکھ روپے جو بھی گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہم وہ دلوائیں گے آپ کے پروگرام کے تھرو اور آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو. اچھا عباس بھائی, ایک چیز اور سامنے آئی کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ میسیج آپ کے لیے آیا کہ بس بھائی ہمیں جو ہے وہ فیڈرل بی ایریا میں بچے اچھے پڑھنے والے ان کو دھمکیاں دی جا رہی کہ بچے اٹھا لیں گے, تو یہ تو گندی بات ہے. فیڈرل بی ایریا میں اچھا میں دیکھیں میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ اگر ایسا کر رہا ہے, فرسٹ نہیں انسٹیٹیوٹ نہیں, لوگ آ کر بار دھمکا رہے کہ بچہ اچھا پڑھا, ان کے بچے شاید وہاں پڑھتے ہوں گے, پلیز یہ بات کنفرم کیجیے گا تو میں آن ایئر کروں. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری چیزوں کو ہم کیسے لے کر چلیں گے کہ اگر ہمیں ماں باپ بھی دھمکیوں پہ اتر ہے. سر آپ ذیشان بھائی اس میں اگر یہ ہے کیس اور سیریس ہے تو سیریس نوٹ پہ اس کو میں اپنے ہینڈ پہ لوں گا اور میں خود پرسنلی جا کے اس جگہ کا اور ان لوگوں سے وزٹ بھی کروں گا, مل بھی لوں گا, اور جو ہو سکے گا ان کو قانونی اور اخلاقی دونوں طرح کی مدد میں فراہم کروں گا. زبردست. اچھا جی, ہم کچن کا رخ کرتے ہیں اور کچن میں ہماری شیف غزالہ کوکب موجود ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ غزالہ یہ بتائیے گا کہ ایک سوال آیا آپ کے لیے, چاول ابالتے ہوئے چاول پھیکے یا ڈھیلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھیکے تو خیر وہ نمک والے سکین ہے, ڈھیلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس سے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چاول اوپر سے تو پک جاتا ہے, اندر سے وہ کچا رہتا ہے. اس کا یہ مین پروسیس ہوتا ہے کہ جب چاول بوائل آپ کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہلکا سا آپ دیکھیں کہ یعنی بوائل کے قریب ہے اس وقت آپ چاول ڈالیں, اس وقت یہ پورے بچ جاتے ہیں اور نہ بیٹھتے ہیں نہ اور صحیح طرح لگتے ہیں. اچھا یہ ایک سوال اور آیا ہے کہ دوبارہ بتا دیں کہ اس کی جو آپ نے جو کباب بنائے اس کو میرینیٹ کتنی دیر کرنا ہے, اور اگر کوئی انسٹنٹ, کیونکہ یہ بڑے اچھے ٹیمپٹنگ لگ رہا, میں نے تو کھا کے دیکھے ہیں بھائی بڑے مزے کے کباب ہیں, کباب کھایا پورے نہیں کھائے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو انسٹنٹ کوئی ریسیپی بتائیں اس کی کہ اس کو کوکر میں ڈال دیں, کیا کریں, میرینیٹ گرم جگہ پہ رکھ دیں, مائکرو ویو میں ڈال کے تھوڑی دیر پروسیس کر دیں کہ اس کا فلیور چلا جائے؟ ہم لوگ تو اوور نائٹ یا 4 سے 6 گھنٹے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ پورا اس کا روما اندر چلا جائے جتنے بھی ہم انگریڈینٹس ڈالتے ہیں. لیکن ریسنٹلی یہ ہوتا ہے, اصل میں یہ چیز ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی چکن کو یا میٹ, چکن کے ہی ہوتے ہیں, اس کو آپ سرکہ اور پانی کے اس میں ڈپ کر کے کم سے 15-20 منٹ کے لیے رکھ دیں. اس کے بعد آپ فلیور زیادہ دینے کے لیے اس میں اناناس یا ایپل کا جوس ڈالیں, تو وہ جو کمی ہوگی نا 4 سے 6 آور وہ اس کی کمی کو پورا کر دے گا. باقی جو انگریڈینٹس بتائے ہیں وہ سیم ہی رکھیں. اچھا جی, ایک اور سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ جو کوکنگ کرتے ہوئے اکثر خواتین جو ہیں ان سے کھانا نیچے لگ جاتا ہے بہت زیادہ, تو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچے سے ظاہری بات ہے فلیم تیز کر دیتے ہیں, ہاں مطلب 200 ڈگری کی آگ جلا دیں گے تو آگ کھانا جلے گا. ظاہری بات ہے جتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈش آپ بنا رہے ہیں وہ کتنا اس کو میتھڈ چاہیے, یا کوکنگ میتھڈ آپ کو, کوکنگ میتھڈ تقریباً ہر لوگ یعنی عورت کو ہونا چاہیے. کوکنگ میتھڈ جب آپ کا غلط ہوگا تو نیچے چیزیں لگیں گی بھی, سڑیں گی بھی, اور سب کچھ ہوگا. اچھا ایک سوال آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا تو اچھا بنا لیتی ہیں وہ خاتون, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پریزنٹیشن بڑی گندی ہے ان کی, تو وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ آپ سے کلاسز جوائن کریں, تو کیا کلاسز آپ دیتی ہیں, کہاں دیتی ہیں, کیا ٹائمنگز ہے, تھوڑا سا یہ بتائیے گا. کلاسز میں نے ریسنٹلی اسٹارٹنگ تو کر رہی ہوں. پریزنٹیشن آپ کی اپنی کریٹیو ہوتی ہے, یہیں سے شیف کہلاتا ہے. اگر آپ کاپی کریں گے تو پھر آپ شیف نہیں ہیں. شیف اسی صورت پہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے اسی طرح آپ اس کو پریزنٹ کر کے دکھائیں, تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا غزالہ کوکب
کہ ہم جو ہے وہ کل آپ سے پھر ملتے ہیں اور اچھی سی کوئی ڈش آپ دوبارہ سکھائیں گی. اور مجھے غزالہ اس لیے اچھی لگتی ہے, چکن بڑی اچھی بناتی ہے, تو چکن کے لیے ہم بات کریں گے. یہاں پر ہما ناز ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ہمیں کلام الہی یا کلام مصطفیٰ سنائیں گی. آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہما ناز بہت خوبصورت انداز میں, واقعی میں یہ صحیح بات ہے کہ جب مصطفیٰ آ گئے, جب سے روشنی ہو گئی, یعنی جہالت کے اوپر اندھیرا آیا اور ترقی نے فقدان, کہتے ہیں نا کہ جو فقدان تھا اس کو ختم کیا اور بیٹی کو عزت دی. یہ میری آقا کی شان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. اور اسی کے ساتھ عباس بھائی ہم نے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت ذیشان صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زاہدہ نے جوائن کیا ہے. زاہدہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن ہم عباس کی طرف آتے ہیں, عباس بھائی کی طرف. عباس بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا ہیٹک آپ کے بارے میں ایک سوال آیا ہے, زہیب بھائی نے پوچھا ہے پشاور سے آپ کے لیے کہ اتنا ہیٹک آپ کا شیڈیول ہے, ہم نے پہلے بھی آپ کا پروگرام دیکھا, اتنا فریش مڑا آپ کیسے رہتا ہے؟ مسئلہ ہے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے میری پروگرام نہیں. آپ پھر لوگوں کو تعویذ بنا کے دینا شروع کر دیں اور ہم سے کہہ دیں کہ لوگوں کو نیند بہت آتی ہے. سر مجھے اچھا مسئلہ یہ کہ ایک تو کام کا لوڈ کم ہوتا ہے اور دوسرا کام کو مینج کرنا آنا چاہیے. وہی والی بات ہے کہ آپ مینج بہت اچھا کرتے ہیں. ابھی آپ کی ایک بات کی مجھے یاد ہے, آپ نے میڈم سے ایک بات کی تھی پریزنٹیشن, اس پہ شعر مجھے یاد آیا, جو قاعدے سے نہ ہو تو فضول ہے سجدہ, ادب کے ساتھ خطا بھی معاف ہو جاتا ہے. کیا بات ہے سر. عبداللہ گل صاحب آپ سے بات کریں گے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ویسے آپ پٹھان کمیونٹی سے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ غصہ کتنا آتا ہے؟ نہیں آتا, لیکن ہم سے بڑے اگر کوئی ظلم کرتا ہے اس پہ بہت آتا ہے. مطلب کوئی بڑا نظر آئے گا اس کو مار دیں گے آپ؟ مار نہیں دیں گے, لیکن اس کے خلاف جدوجہد ضرور اچھا کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی ہمارے پاس, عباس بھی آپ سے بھی میں شیئر کروں گا کہ ایک این جی او جوڑنا چاہ رہی ہے. وہ ان این جی او پہ ہیں کہ وتھ سوری مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو صاحب اولاد ہیں اور جو صاحب اولاد نہیں بھی ہیں, تو بھائی ایک انسانیت ہوتی ہے, ان کے پاس وہ بچے موجود ہیں, ہم کہتے ہیں نا یتیم, مسکین, لاوارث, ناجائز کو جھولے میں ڈال دیا. یہ وہ بچے ہیں جن کی والدہ فوت ہو چکی ہیں اور والد نے دوسری شادی کی. جو سیکنڈ والدہ ہیں انہوں نے اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک بچی کو یہاں سے کاٹا, یہاں سے کاٹا, وہ بچی صرف اتنی سی رہ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بننا چاہیے, اس بدبخت آدمی, اس بدبخت عورت کو نشانہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ جب تک آپ اسلام کے نظریے کو نہیں دیکھیں گے نا, اور اس کو اس طریقے کی سزا نہیں ہو, جیسے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ایران میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر اس کا یہ سزا ہوتا ہے, جیسے سعودی میں ہوتا ہے, تب تک اس سسٹم کو آپ نہیں روک سکتے. اس کے خلاف ایک اچھا نظام قائم ہونا چاہیے, جو کہ پاکستان میں تو ناممکن ہے. یہاں تو 302 کا قیدی بھی باہر آ جاتا ہے, تو یہاں یہ ناممکن ہے کیونکہ ہم اسلام پہ نہیں چل رہے, ہم اسلام سے ہٹ کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا جو مجھے برتھ ڈے وش کر رہے ہیں. آج 3 سپٹمبر میری برتھ ڈے ہے اور یہ سامنے جو گفٹ موجود ہے یہ حنین, حدیقہ اور ہادیہ کی طرف سے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے مجھے یاد رکھا. اور کوکب اباجی جو ہے انہوں نے بھی گفٹ کا کہا ہے جو کہ وہ آن ایئر بولنا بھول گئی ہیں, تو ان کی طرف سے بالکل آ جائیں چلتی چلتی آ جائیں, بالکل جی. اور یہاں پر یہ غزالہ میرے لیے گفٹ لے کر آئی ہیں اور یہ شاید مدینہ سے ہے, مدینے کی کھجور. جزاک اللہ جی, یہ ان کی طرف سے تحفہ ہے اور بہت شکریہ غزالہ. اور بہت تمام مبین بھائی ہیں, عادل بھائی ہیں, رمیز بھائی نے سب سے پہلے وش کیا. اور I do feel that آج برتھ ڈے ہے اور بندہ اسپیشل فیل کرتا ہے. تھینکس الاٹ جی عباس بھائی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ سر ذیشان بھی فرسٹ آف آل تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. جزاک اللہ میرے بھائی. مجھے پتہ نہیں تھا ورنہ سیلیبریشن یہاں پر ہی کرواتے. نہیں, لو یو, آنا ہی سیلیبریٹ ہے بھائی. دیکھیں تحفہ کیا ہوتا ہے جو پتہ نہیں ہوتا, اور آپ تحفتاً آئے, زبردست ہو گئی. اب آپ کی زندگی میں بڑھاپے کی طرح آ گیا, جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا. لو یو. ہاں جی, تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کہو گے ایسے لوگوں کے لیے؟ یہ تو جب میں نے یقین کریں کہ میری اولاد نہیں ہے, لیکن میں نے جب واقعہ اس بچی کو دیکھا تو یقین کریں کہ آنسو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا کہ اتنی بھی بے حس عورت ہو سکتی ہے, اتنا بے حس مرد ہو سکتا ہے کہ 6 سال کی بچی کو جو ہے وہ آپ نے یہ کیا. اور ایک واقعہ اور میں شیئر کروں گا باس بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی اگر دیکھنی ہے تو ایک واقعہ جو ابھی رونما ہوا, وتھ سوری میں اس کو آن ایئر کر رہا ہوں اور میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. 6 سال کی بچی کو پکڑ کے ایک بندہ زیادتی کرنے کے لیے گاڑی میں ڈالا,
اس نے جیسے ڈالنے کے بعد وہ اپنے پروسیجر پر گیا, نافے میں اس کی پستول رکھی تھی, انڈائریکٹلی گولی چلی اور مین ایریا پر اس کو لگا اور اب وہ سانسیں لے رہا ہے اپنی. تو بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ. تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا برسٹ کھولتا اور آپ کو زندگی میں آپ کو یقین آ جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ایسے لوگوں کے لیے عباس بھائی کیا بولیں گے؟ سر ذیشان بھائی, میں فرسٹ آف آل تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے ابھی جیسے ہمارے دوست نے اچھی بات بولی کہ اسلامی لاس کو اپنا فالو کرنا. ہمارے ملک میں بھی اسلامی لاس ہیں, ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن کی ایشو ہے. ہماری عدالتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ جو چلان بنتے ہیں پولیس کی طرف سے, وہاں لوپ پولس ہوتے ہیں. اس کا سب سے مین ریزن ہوتا ہے آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کی جو پولیس ہوتی ہے, جو پرائیویٹ آپ کے جو گواہ ہوتا ہے نا, اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت ایک سرکاری گواہ کے. تو ہمارے لوگ جو ہے نا, یہ کلچر نہیں. پنجاب کے اندر یہ کلچر ہے کہ وہاں گواہ کے طور پہ وہ خود آتے ہیں کہ نہیں اس نے زیادتی کری تھی, ہم بتائیں گے. ہمارے شہر کے اندر, سندھ کے اندر یہ تھوڑا سا ایشو ہے کہ یہاں گواہ خود آتے نہیں ہیں, والنٹری نہیں آتے, وہ بولتے نہیں ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا, یہ ایشو ہو جائے گا. بس یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں میں اگر آپ کے گھر کی ایک بیٹی ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, تو آپ بحیثیت میرے باپ یا میری والدہ, ٹھیک ہے, آپ بولیں گے پیچھے 2 بہنیں ان کے رشتے نہیں آئیں گے, تو ماں باپ ایسے چپ کرا دیں. کیا بولیں گے اس بارے میں عبداللہ گل بھائی؟ ایک تو یہ آپ نے ریزن بتا دیا, ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کو ٹرسٹ بہت ٹرسٹ ہوتی ہیں, وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم گواہی دے دیں, کل کو یہ بندہ باہر آ کے ہمارے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کر دے جو ہمارے بچیوں کے لیے یا ہمارے لیے کوئی جان لیوا ثابت ہو. تو لوگ ڈرتے ہیں. سندھ کے قانون جو ہے وہ میں کہتا ہوں جیسے بھائی نے کہا کہ اس کے بنسبت پنجاب کا بہت بہتر ہے. پھر یہاں ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا, ایک انویسٹر نے کہا کہ ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دے دو, تو وہ اس پہ وزیر اعلیٰ برا مان گئے. تو اس کا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ مریم نواز ہی یہاں آ جائے. اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سسٹم ہمیں یہاں چاہیے, کراچی میں چاہیے. جب اتنا بڑا ریونیو یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے اور یہاں کے سڑکیں آپ دیکھیں, میں ابھی لانڈی سے آیا ہوں تو بہت برے حال تھے. جو حالات, آپ کا 1 کلو وزن تو کم ہو گیا ہوگا جھٹکے کھا کر, اللہ کی قسم. اگر وزن نہیں کم ہوا, جو ناشتہ میں نے کیا تھا وہ ہضم ہو گیا. مطلب پاکستان, کراچی کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے, جو ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ موٹے نہ ہوں, تو اس لیے وہ روڈ توڑ کے رکھتے ہیں. اچھا, میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا, پھر ہم نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے, کہ عباس بھائی جتنے لونگ ہیں نا, میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب سے میری ان کی بات ہوئی ہے, جن کو میری کچھ چیزیں پتہ چلی, تو یہ ایسے لونگ ہے کہ میں اگر غصہ بھی کروں تو یہ آگے سے, لیکن اگر بات آتی ہے حق کی تو یہی بندے کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. مجھے ایسے بندے چاہیے. آپ کی تو فیس سے لگ رہا ہے نا پنگا نہیں لینا, تو اس کا فیس بڑا لونگ ہے. لیکن یہ جب اپنی چیزوں پر آتے ہیں عباس بھائی, جہاں حق کی بات ہوتی تو آپ کیوں حق کے لیے نہیں لڑتے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی عبداللہ گل بھائی کہ آپ چپ ہیں, یہاں تو چپ ہیں, آخرت میں جا کے کیا کریں گے؟ یہی بات ہے. وہ چیز نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا کہ آپ یہ بات کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کی. اس بارے میں مزید بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے زائدہ. آپ سے کہیں گے کہ مائک اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور ہمیں کلام آپ سنائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہم وقت پہ آ چکے ہیں اور اتنی ہلچل اسٹوڈیوز میں, اور ساتھ ساتھ دوبارہ ہم عباس بھائی کی طرف آئیں گے. عباس بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایک میسج ایسا آیا جو میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ایون ریڈ دیٹ, لیکن یہ میں بولوں گا کہ خاتون کا نام ہے جی, میں بتاتا ہوں, کومل فرام DH6. اچھا, جو نے کہا عباس از سو ہینڈسم اینڈ ڈیش والا ورڈ میں بعد میں, ورڈ ایسا ہے لیکن اچھے میں ہے, برائی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم وہ آپ کے لیے کومل نے, آپ کیا کہیں گے کومل کو؟ میں آپ کو سچ بات بتاؤں, یہ آپ ذیشان بھائی کو تھینک یو ادا کریں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ذیشان جو ہے نا, اس نے بڑا انکریج کیا کہ آپ آیا کریں اور ہمارے ساتھ جو ہے نا شو میں بیٹھا کریں. یہ ان کی وجہ سے. اچھا کومل, میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اب ان سے ہم ریکویسٹ نہیں کرتے, ان کو آرڈر پاس کرتے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی ہو چکی ہے, رات کو 12 بجے تو اب آپ میری پراپرٹی ہو چکی ہے عباس بھائی, ٹھیک ہے نا. تو عباس بھائی کو ہم ریکویسٹ نہیں کرتے, عباس بھائی کو ہم آرڈر پاس کرتے کہ آپ نہ لیں, لیکن ہم آرڈر بھی تب پاس کرتے جب یہ سنتے ہیں, اور اگر یہ نہیں سنیں گے, یہ نہیں مانیں گے تو ہم آرڈر پاس نہیں کر سکتے. عبداللہ گل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی کیس آپ پر رجسٹر ہونا چاہتا ہے یا آپ کو طرف آنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ ایک تو ہم نے اپنا ایک پیج, فیس بک پیج بھی دیا ہوا ہے. اور فیس بک دوبارہ بتائیے گا اپنا. فیس بک ہے عبداللہ گل @123 yahoo.com. yahoo.com جی, اتنا پرانا پیج ہے. اتنا پرانا ہے. تو یہ دیکھیں, ہم تو ایسا ایک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو اسلامی نظریے سے دیکھا جائے, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں ڈائریکٹ فنڈنگ کرے, ہم نشاندہی کریں, وہ خود جا کے اپنا بندہ بھیج کے اس کے ساتھ ہیلپ ہو جائے. اور یہاں میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا, میرے خود گھر میں مدرسہ ہے,
اور مثال کے طور پہ وہ عورتیں جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ رات کو 8 بجے سے 9 بجے تک ان کو میری وائف خود پڑھاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک وہ بچیاں جو فیس نہیں ادا کر سکتی, یہ دونوں جو ہے ہم فیس نہیں لیتے ہیں, یہ بالکل فی سبیل اللہ پڑھائی لیکن جاتی ایک ہے. بات میں بولوں گا عباس گل بھائی, یہاں عبداللہ گل بھائی سوری, کہ آپ جہاں اکاؤنٹ کھلوا چکے ہیں نا, سبحان اللہ, مطلب اس کا تو کوئی نعمہ بدل ہے ہی نہیں نا, مطلب نامہ مال دنیا میں آپ جتنا بھی کما لیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کما لیں, اور ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے کہ عباس بھائی کو میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے, میری پرسنل ایک ریکویسٹ جو میں انہیں نہیں کہوں گا, عباس بھائی میں نہیں بتا رہا ہوں چیز, ٹھیک ہے, لیکن میں اس بارے میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ عباس بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس طرح ہوا, تو میں ابھی عباس بھائی کچھ اس میں ہے پیش رفت ہے, تو میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں. اسی طریقے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذریعہ بنایا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کے آخرت سنواریں. تو مجھے یہ بتائیں کہ بچے تنگ کرتے ہیں ویسے؟ بچے تنگ نہیں کرتے, لیکن جگہ ہمارے پاس جو مثال کے طور پہ ایک 10x12 کا کلاس تھا تو وہ بڑھ چکا ہے, لیکن الحمدللہ کچھ ایسے بھائی ہیں جنہوں نے مجھ سے تعاون کیا, اور پھر ہم نے وہ اپنے چھت کے اوپر ان کے لیے ایک نظام بنا کے دیا, لیکن وہ پورا نہیں ہو سکا کیونکہ ہم اپنے مالی آلات سے بڑھ چڑھ کر رہے ہیں, اور وہ اس کا صلہ ہمیں رب دے گا. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے جو ماں باپ ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں, یہ ان کا ایک وسیلہ بنے, ان کی ایک آخرت کا ذریعہ بنے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. اچھا, اور اچھا آپ کو مجھے یہ بتائے گا کہ ایریا کے ایم پی ایس ایم این ایس کی طرف سے کوئی تعاون حاصل ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. افسوس, بہت افسوس, یہاں تک کہ میرے پاس اپلیکیشن موجود ہے, پانی نہیں ہے وہاں پہ. ایک بس کھول کے بولے, مجھے میں یہ سوری کہہ رہا ہوں عبداللہ بھائی, کھول کر بولے کہ آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیونکہ دیکھیں یہاں پر بیٹھ کر آپ چیزیں دکھا بھی سکتے ہیں, اور میٹرو ون نیوز ایک ایسا چینل ہے جو گلوبلی دیکھا جاتا ہے, تو کیا آپ کے تحفظات ہیں؟ سب سے پہلے تو وہاں پہ لائٹ نہیں ہے جو مین ایشو ہے, پھر وہاں پانی نہیں ہے جو کہ دابجی سے کوئی 72 انچ کی لائن آ رہی ہے, لیکن وہ ہمارے گھر کے پاس سے ہی گزر رہی ہے, ہمیں پانی نہیں مل رہا. اور اس طرح پھر وہاں کے مسئلے مسائل جیسے پارکوں پہ قبضہ ہو رہا ہے, ڈسپنسری وہاں نذیر بھٹو ہے ہمارے ٹاؤن چیئرمین, انہوں نے اعلان کیا باقاعدہ پروگرام میں, لیکن کچھ دن کے بعد اس پہ مافیا نے قبضہ کر دیا اور وہ ڈسپنسری کی جگہ قبضہ ہو گئی. اب وہ پارک کی طرف آ رہے ہیں. جو جتنے بھی ایم ڈی اے کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو وہاں پہ ہے وہ بھی اس پہ توجہ نہیں دے رہی, ایم این اے ایم پی اے بھی نہیں دے رہے ہیں, اور ایم این اے ایم پی اے تو یہاں تک کہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی یہاں کے کیا مسئلے مسائل ہیں, ووٹ کے دن پہ وہ نظر آتے ہیں, اس کے بعد وہ نظر نہیں آتے. اگر یو سی چیئرمین سے ہم بات کریں, وہ جماعت اسلامی کے, وہ کہتے ہیں کہ ٹاؤن ہماری مدد نہیں کرتا کیونکہ ہم جماعت اسلامی کے. یہاں کراچی میں ایک عجیب نظام قائم ہے, اور خاص طر یہ جو شاہ لطیف ٹاؤن کا علاقہ ہے, یہاں پہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. ہمیں دیکھیں, ہمیں تو وہ لوگ چاہیے جو انسانی خدمت کر سکے صحیح معنوں میں, ہمیں وہ لوگ چاہیے, اور ان کی ہمیں ضرورت ہے. ہم ان سے نہ فنڈنگ کا مطالبہ کرتے ہیں, ہم ان کو نشاندہی کریں گے, وہ وہاں کے جا کے کام کریں. ہمیں کوئی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے فنڈ کی ضرورت ہے, ہمیں یہ چاہیے, وہ خود وہ جا کے وہ اپنے ہاتھوں سے وہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ فرض کریں عباس بھائی کے اوپر ہم بندوق رکھتے ہیں, سوری عباس بھائی اس وقت موجود ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا, تو میں اس کو بتا رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر عباس بھائی نے آپ سے مدد کا کہا, ٹھیک ہے, آپ نے ایک ٹیم کو بھیج دیا, اچھا اس ٹیم نے آگے سے ایک اور بندہ بھیجا, میں ایک سینیریو آپ کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب اس بندے کے تھرو عباس بھائی کو بھیجا گیا 10,000 روپے, کیونکہ عباس بھائی کو 10,000 چاہیے تھے, عباس بھائی تک 5,000 پہنچا, اور انہوں نے چپ ہو کر رکھ لی کہ مدد تو ہو گئی نا, تو 5,000 تو گل ہو گیا بیچ میں سے. تو مجھے عبداللہ گل بھائی یہ بتائیں کہ وہ گل والی چیز کیسے صحیح ہوگی؟ وہ یہ صحیح ہوگی, آپ کے ساتھ ایک بندہ تو جانا چاہیے نا. وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ گھر ہے, دروازہ نہیں بجایا کہ اس کے عزت نفس پہ بھی کوئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کل گئے, کسی لیڈیز کو بھیج دیا, کسی بچے کو بھیج دیا کہ ان کے گھر میں واقعی میں کوئی معذور ہے, ان کے گھر میں واقعی میں اس چیز کی ضرورت ہے, وہ چپ کے رات کو کسی بھی ٹائم لا کے آپ اس کے ساتھ مدد کر دی. وہ ایک ڈائریکٹ وہ ہوتا ہے بیچ میں جو جیسے مطلب جیل میں بندہ ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جو طریقہ کار اس کو فالو کر رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں مدد کرو کہ نہ لینے والا آنکھیں اٹھائے اور نہ دینے والا آنکھیں اٹھائے. یہ بات ہمیں ہمارے استاد نے سکھائی, مولانا بشیر جو میرے ماموں بھی ہے اور ان کے اپنی خانقاہ بھی ہے, اور الحمدللہ ہم ہر مہینے کے مطلب جیسے پھر کل جائیں گے ٹنڈو آدم, وہاں شیخ صاحب ہیں ہمارے انور شیخ صاحب, تو ان کے پاس ہم جاتے ہیں.
تو یہ جو ہمیں ترتیب سکھائی گئی ہے، یہ میرے ماموں مولانا بشیر صاحب نے یہ ہمیں سکھائی ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کریں، نہ کہ اکاؤنٹ کھلوا کے ان کو بھریں اور اپنے اچھی گاڑیوں میں گھومیں. اس سسٹم سے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو کھانے کے لیے چیز میسر نہیں ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں آپ کو کانٹیننٹل کھلائیں گے. ابھی بھائی دال چاول دے دو 3-4 دن کے چل جائیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ جب وہ اپنے فیمس ہونے کا ایک طریقہ کار ہے، ایسا ہی ہے. وہ اپنے آپ کو شو کراتے ہیں کہ یہ ہم ایسے کر رہے ہیں ہم لوگ. پھر اس پہ آپ نے جو کہا کہ فنڈنگ ہوتی ہے، وہ حقدار کو پھر وہ اگر 10,000 پہنچتے تو 1,000 پہنچ جاتا ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں خود بذات خود جب میں نے شروع کیا تو میرے پاس ایک رکشہ تھا. اس رکشے کے پیچھے میں نے لکھا ہوتا کہ معذور افراد کے لیے فری، مطلب وہ ہاسپٹل آئے جائے ان کے لیے ان کو ہم فری لے کے جائیں گے. لیکن میں نے لوگوں سے کسی سے پیسے نہیں لیا، وہ میرا اللہ اور اس انسان کے مابین ایک نظام تھا. لیکن جب بھی میں جنا ہاسپٹل یا کسی بھی ہاسپٹل اس معذور کو چھوڑتا تھا تو آٹومیٹک مجھے ایسا شخص ملتا تھا جو وہ بیٹھتا تھا، اس نے پیچھے میں لکھا ہوا تھا، آگے نہیں، وہ اسے نہیں پڑھا ہوتا تھا. لیکن اگر وہ 200 کی جگہ پہ جاتا تھا وہ مجھے 300 دیتے. کیا بات ہے. اس کا حساب مجھے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہے. جب آپ یہ سوچ کے خدمت کریں گے کہ میں رب سے تجارت کر رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مطلب آپ نے صلہ اللہ سے مانگا نا، لوگوں سے صلہ نہیں مانگا. یہ بات بڑی زبردست ہے. عباس بھائی آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ نے میسج پڑھ لیا تو اب میں آپ تبصرہ کریں گے آگے چلیں آگے بڑھیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا آپ کی طرف اس دفعہ ویسے میں نے ایک چیز دیکھی ہے، مہنگائی بول لیں یا مطلب نفسا نفسی کا اتنا عالم ہے کہ آپ اس دفعہ کراچی شہر کو اتنا سجا ہوا نہیں دیکھ رہے جو کہ یکم ربیع الاول سے سج جاتا تھا. اس بارے میں کیا کہیں؟ مجھے بڑا افسوس ہے اس چیز کو. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم کل ہی یہ بات کر رہے تھے آپس میں بیٹھ کے کہ جو ربیع الاول ہمیں نظر آتا تھا، کراچی شہر مشہور ہوتا تھا اس وجہ سے، تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں ہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. آپ کی انفلیشن ہے آپ کے سامنے، غربت کی کیا حالت ہے، نوکریاں ہیں نہیں لوگوں کے پاس، مہنگائی اتنی ہے، چینی اتنی مہنگی ہے. لوگ روزہ بھی بنائے تو کیسے بنائے، کلو تو آپ کی چینی 200 روپے کراس کی ہوئی ہے. سو یہ ایشو ہے. ہمارا میٹرو ون لے کے چل رہا ہے اور بہت اچھی جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئے گا. آگے سرکار کا سلوگن ہے اس مرتبہ میرے خیال میں آپ لوگوں کا جو ہے ایسے ہی تو ہے. ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ ربیع الاول جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ. اچھا عباس بھائی مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے اور یہی سوال عبداللہ گل آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت اچھا کرتے ہیں، آپ نے جوسز دے رہے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جوس ایک ہی ٹائم پئیں گے نا، ٹھیک ہے، 100 روپے کا اگر ہم کسی جگہ سے چنے لے کر 2 روٹیاں رکھ کر سالن دے دیں کسی کو تو وہ پیٹ بھرے گا یا جوس پیٹ بھرے گا؟ میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا آپ سے. میں آپ کی بات کو ذیشان سیکنڈ کرتا ہوں. بہت اچھی آپ نے بات بولی. جوس بھی اتنے ہی کا، یہ صرف چند پیسوں کا فرق ہے. آپ کسی کو روٹی دے دیں گے نا، وہ اس وقت نہیں، تھوڑی دیر بعد شام میں تو وہ 4-5-6 گھنٹے اس کو جو ہے نا وہ بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوگی. اور یہاں پر ہمارے ایسے کاروباری اور تاجر ایسے لوگ ہیں اس شہر کے اندر جنہوں نے پیکیجز بنائے ہوئے کہ 100 روپے میں ایک وقت کا کھانا جو ہے نا وہ آپ کو دے دیں گے، یا 120 روپے میں. ہمارے گولی مار پہ بھی اور 1-2 جگہوں پہ ہمارے اپنے ایریے کے اندر بھی انہوں نے بڑا اچھا سسٹم رکھا ہوا ہے. جو آئے انہوں نے دیا آپ کو. ذیشان بھائی آئے کہ عباس یہ 200 روپے ہیں، جو 2 فقیر آئے ہیں، جو آئے غریب لوگ آئے ان کو آپ دے دیجیے گا. نہ ان کا چہرہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، وہ 200 روپے دیتے ہیں. 2 لوگ سکون کا کھانا 3 روٹیاں اور سالن کے ساتھ وہ کھانا کھا لیتے ہیں. سب سے اچھا میرے نزدیک یہی ہے کہ کسی کو روٹی یا چاول آپ کھلا دو، سب سے بہترین ہے. بہتر ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ عبداللہ گل بھائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ جو بھائی نے بات کہی یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر ایسے کوئی لوگ کر رہے ہیں اس طرح ان کو دیکھ کے اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. اور دوسرا دیکھیں انسان کو یہ سوچنا چاہیے اگر کوئی اس کے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ اتنے کروڑوں پاکستان کی کروڑوں کی آبادی میں وہ اس شخص کو وہ کس طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں، کس طریقے سے اس تک پہنچ رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کروڑوں لوگوں میں مجھے چنا اور یہ میرے پاس آیا، تو وہ وہاں پہ ان کے ساتھ مدد کریں. نہ کہ یہ سوچے کہ بھئی یہ تو ایسا لگ رہا ہے، یہ تو اس کے حالات تو ایسے ہیں، تو وہ مدد کریں. اس ٹائم وہ اس کا اور اس کا رب کا معاملہ ہے. وہ اس شخص کے بارے میں یہ سوچ کے نہیں کریں کہ بھئی یہ کیا مطلب اس کے لیول کیا ہے، یا اس نے پہنا کیا ہے، یا یہ نہیں کہتا تو اس کو ہم یہ کھلا دیں. تو یہ جو آج کل کے لوگ کی سوچ ہے نا یہ بہت غلط ہے. آپ جتنا آپ صدقہ کریں گے، جتنا آپ بانٹیں گے اتنے اس میں اضافہ ہوگا.
اچھا اب یہاں پر آپ کے لیے عباس بھائی سب سے پہلے تو ایک زنیر بھائی ہیں جو کہ رہتے ہیں DHA فیس 2 ایکسٹینشن میں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عباس بھائی اور عبداللہ گل بھائی آپ لوگوں کی باتوں کے امتزاج نے مجھے ایک بات کہنے پر مجبور کر دیا، اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ ٹھیک ہے جی، میں پڑھ کے اور اس کے بعد ٹھیک ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک مہم شروع کی اپنے گھر سے کہ پرانی بوتلیں ہوتی ہیں نا، اس کو وہ دھوتے تھے اور پانی فریج میں رکھ دیتے تھے، جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو وہ لوگوں میں اور پولیس کی جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں ان میں تقسیم کرتے تھے، اور جب وہ تقسیم ہو جاتی تھی تو اللہ سے کہتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ مجھے پانی کا یا کوئی ایسا کاروبار کروا دیں کہ میں خود مختار ہو جاؤں، اور کہتے 6 سال لگے اس بات میں، اور اب ان کے اپنے کراچی شہر میں 12 مطلب RO پلانٹس ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقعی میں گھر سے کیا کہ نہ ہی انہوں نے کہتے پانی ابالا نہ کچھ کیا، سے بوٹل جو انہوں نے جمع کی وہ بھی رستے سے انہوں نے خریدی نہیں بوٹل۔ تو واقعی میں عبداللہ گل بھائی چیزیں بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کو کیا کہیں گے بس بھی اس بارے میں؟ نہیں بالکل آپ کی بات ذیشان بالکل ٹھیک ہے، اور جنہوں نے یہ آپ کے ویسے فین ہیں یہ دو جس نے میسج کیا، بس یہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، ہم غریبوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے اور مسکینوں کے لیے کام کرتے ہیں، پریشان جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں، آپ لوگ ہمارے سپورٹ کریں۔ یہ کراچی شہر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہب ہے آپ کا فائنینس کا، اگر آپ سب مل کر کام کریں گے ہم پروگریسو اور کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وقتی طور پہ لوگوں کو ہم راشن دے کے کھانا دے کے تو وقت گزروا سکتے ہیں، لیکن کنسٹرکٹیو اور پروگریسو کام نہیں ہے، وہ آگے جا کے 1 دن بعد 4 دن بعد 1 ہفتے بعد کیا کریں گے۔ تو ہم ایسے ہماری ذیشان سے بھی یہی بات چل رہی ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹس کریں کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ملے، وہ خود کمائیں، خود پیسہ کمائیں، خود جنریٹ کریں، اور جنریٹ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کو اچھے سے چلائیں، ساری زندگی ان کے بچے بیوی ان کی والدین وہ سب آپ کو سب دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا عباس بھائی ہماری ایک اور چیز پہ بات ہوئی تھی کہ ہم کورسز کروائیں گے، اس بارے میں بتائیے۔ اچھا ذیشان اس پہ میں نے بہت سیریس ہو کے ان کی میں نے بات کو لیا ہوا ہے، اور میں کل بھی ایک وزٹ پہ کیا ہوا تھا ہمارے سوجن گراؤنڈ پہ ایک جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے۔ ہماری ابھی اس پہ پروسیس چل رہا ہے، ہم کوئی انسٹیٹیوٹ کے لیے جگہ دیکھ رہے ہیں، ادھر ہم کوشش کریں گے ایک ڈسپینسری اور ایک انسٹیٹیوٹ، ٹیکنیکل کا انسٹیٹیوٹ جو ہے ہم کر لیں، اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ خواتین کے لیے ابھی ہمارے پاس گورنمنٹ کا موجود ہے، اس کے اندر ابھی کورسز ہو رہے ہیں، ساری ڈیٹیلز جو ہے ذیشان بھائی کو میں شیئر کر دوں گا کل یا پرسوں، وہ آن ایئر بھی کر دیں گے، آپ میں سے جو بھی اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، میں نہیں آن ایئر کروں گا، میں ایسے کوئی کام نہیں کر رہا، یہاں پر فضول باتیں میں نہیں کرتا، جو آپ کی چیزیں جو آپ کا کام ہے وہ آپ خود کریں نا، اچھا لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والی بات ہے کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، ہمیں جوائن ان کیا ہے 2 پیارے پیارے بچوں نے جو کہ ہماری ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میری بڑی پیاری بہن ہے، اور ان سے بات اس چیز پر ہوئی کہ ایک جگہ پر پانی لیک ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا ذیشان میں اس چیز کو نوٹ کر رہی ہوں، پھر میں نے کہا آپ اسپرے نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا یہ سب چیزیں ہو جائیں گی۔ تو ان کے آج بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا نام بتاؤ جلدی سے۔ میرا نام سالم۔ سالم مائک میں بولے نا، سالم کو مائک دیں۔ سالم آپ کا نام کیا ہے؟ ہیلو جی آپ بولیں، وہ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ ہیلو ہاں بولیں، آپ کا نام کیا ہے؟ سالم۔ سالم۔ اور ساتھ والے بھائی کا؟ میرا نام علیان ہے۔ آلیان ہے۔ آپ ہمیں نعت سنائیں گے؟ ہاں۔ تو بسم اللہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انداز میں اچھا اس دن کی جب سے بولے تو بڑا ڈر گئے تھے، ذیشان بھائی اتنا خوفناک ہے، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ عباس بھائی آپ کے لیے سوال ہے، جیتے رہو خوش ہو۔ عباس بھائی خاتون کا میسج آیا کہ اگر میاں کا انتقال ہو جائے اور بچے نہ ہوں تو کیا شادی کرنا جرم ہے؟ نکاح کرنا، کسی کے نکاح مر جانا جرم ہے یا نہیں؟ یہ خاتون ہے جی لیاری کا کوئی علاقہ چاکی واڑا، وہاں سے بالکل جرم نہیں ہے، کہہ رہی ہیں کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر تم نے دوسری شادی کی تو تمہیں بیچ میں سے کاٹ کر مطلب 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ اصل میں ان کا کلچر بیجر ہوگا، جہاں کی وہ رہنے والی ہوں گی ان کا کلچر غلط بات ہے نا یہ تو۔ بالکل زیادتی والی بات ہے۔ اگر مثال کے طور پہ جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیں، اگر وہ نہ کریں تو بایولوجیکل اس کی نیڈ تو ہے، زنا کی طرف اگر وہ جاتی وہی ہے، کہہ رہا ہوں بایولوجیکل اس کی نیڈ کہ اگر آپ اس کو اس طرف نہیں کریں گے وہ کہیں اور اگر کرتی ہے تو گناہ پھر آپ کے سر پر ہے۔ بالکل عباس بھائی، یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ عبداللہ گل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، رمیز بھائی
थैंक्स फॉर द केक, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। द होल टीम, मतलब जितने आप लोग इंक्लूडेड हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे आपने विश किया, और अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और जितने भी लोगों की आज बर्थडे है, सबको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएं, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़, मेरे दोस्तों को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि इंटायर टीम मेट्रो वन न्यूज़ की मौजूद है, तो हम ये प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं। तमाम जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, इवन दो मालिकान से लेकर बाकी लोग, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ट्रस्ट किया और आज हम शो को प्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। और वहां पर जहां पर सैलाब है, अल्लाह तबारक व तआला गैब से आप सबकी मदद करे, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।